حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں رے یعنی ایران کے دارالخلافہ جس کا موجودہ نام تہران ہے کہ قاضی موسیٰ بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں تھا۔ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، اتنے میں ایک عورت ان کے پاس لائی گئی۔ اس کے سرپرستوں کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اس کا 500 دینار مہر ادا نہیں کیا، حق مہر ادا نہیں کیا۔ جب اس کے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر مہر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ شوہر کے انکار پر قاضی صاحب نے عورت سے گواہ طلب کیے، گواہ حاضر کیے گئے تو ان میں سے ایک گواہ کہنے لگا کہ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میں جس کے بارے میں گواہی دینے لگا ہوں کہ اس عورت کا حق مہر ادا نہیں کیا گیا، واقعی یہ وہی عورت ہے۔ چنانچہ وہ عورت کی طرف بڑھا اور کہا تم اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا یہ شخص میری زوجہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ وکیل نے کہا یہ گواہ تمہاری زوجہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ جس پر گواہی اس نے دینی ہے واقعی ہی وہ یہی عورت ہے۔ یہ سن کر غیرت مند شوہر پکار اٹھا اس شخص کو روک دو، میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ مجھ پر لازم ہے، میں 500 دینار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ خدا را میری زوجہ کا چہرہ کسی غیر مرد پر ظاہر نہ کیا جائے۔ چنانچہ گواہ کو روک دیا گیا۔ جب عورت نے اپنے غیرت مند شوہر کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا حق مہر معاف کر دیا، میں دنیا و آخرت میں اس کا مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ مہر میرے غیرت مند شوہر کو مبارک ہو۔ محفل میں موجود تمام لوگ میاں بیوی کے اس فیصلے پر اش کر اٹھے۔ قاضی صاحب نے فرمایا ان دونوں کا یہ معاملہ بہترین اوصاف اور اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ حال تو تھا ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے بڑوں کا، مگر ہمارے ہاں حالات اس کے الٹ ہیں۔ بنا سنوار کر اپنی ہی زوجہ کو لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ مووی بنانے والا، تصویریں اتارنے والا، وہ مختلف پوز بنا کر اس کے سامنے اپنی ہی بیوی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اپنی ہی بہن کو کھڑا کیا جاتا ہے، اپنی ہی بیٹی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔